بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعنی ہندی میں ایشور کہتے ہیں کہ انتم سندیشوار، انتم سندیشٹا، انتم دوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں یعنی سعودی عرب کے شہر مکہ میں 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کی جیونی اتنی صاف ستھری تھی جس کی مثال کبھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی اور بھی ویکتی پرسن ایسا صاف ستھرا ہوا ہے۔ آپ 40 سال کی عمر تک نبی نہیں تھے۔ آپ کی 40 سال کی پہلی کی عمر یعنی کہ 1 to 40 تک کی عمر کو ان کے دشمن ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، جو ان کے گھور ویرودھی پیور دشمن تھے، لیکن وہ بھی امین اور صادق جانتے تھے، ایماندار اور سچا انہیں جانتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ کافی غریب تھے، اور جبکہ بھارت سونے کی چڑیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہاں برکت آئی۔ ان کے آنے سے پہلے پورا عرب دنیا کی بدترین یعنی ایسب قوم تھی۔ بیٹی پیدا ہونے پر شرم سے اسے زندہ دفن کر دیا کرتی تھی۔ شراب جن کے ہاں جتنا زیادہ ادھک پرانا ہوتا تھا اتنا اس گھر والے کی عزت مانی جاتی تھی، یعنی بڑا آدمی، رئیس آدمی مانا جاتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا حصہ طے کر دیا۔ شراب کو لوگوں کے دل و دماغ سے، گھر سے، پورے دیش سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اور ہر طرح کے گناہ کا یعنی پاپ کا، سین کا سزا فکس کر دی۔ کوئی کسی طرح کا گناہ کرے گا اس کی سزا ہوگی، چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسری بار کی چوری کی پہچان ایک ہاتھ کا کٹا ہوا ہوگا، اوپر سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تیسری بار میں اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اور بلاತ್کار کی بھی سزا بتائی، گڈھا کر کے کمر بھر اس کو گاڑ کے اس کو درے لگائے جائیں گے، سنسار پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ ان کڑی طرح کی سچی سزاؤں کی وجہ سے عرب میں شانتی اور امن بحال ہو گیا، وہاں کی برائی ختم ہو گئی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایشور اللہ ایک ہی ہے، ہندی یا عربی لفظ ہے، یہ وید میں بھی بتایا گیا ہے، اور توریت، زبور، انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں، قرآن، سب میں بتایا گیا ہے کہ ایشور اللہ یعنی اللہ کائنات کا مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی سب کو کھلاتا پلاتا جلاتا ہے، اسی کو انگلش میں گاڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی آکار پرکار نہیں ہے، وہ پیور نرنکار ہے۔ تو پھر اتنی برائی، اتنے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو بانی ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں اپنی شریعت میں بتایا کہ ناحق بے ضرورت پانی بھی ایک قطرہ مت گراؤ، یعنی ڈونٹ مس یوز آف واٹر، پانی کا بھی غلط استعمال نہ کرو۔ تو پھر یہ جو آج آتنکی ٹیرورسٹ مسلم کے نام پہ جھنڈا لیے کسی ناحق بھیڑ میں بم مار دیتے ہیں، گولی چلا دیتے ہیں، تو یہ اسلام کی تعلیم پہ نہیں چلتے، اور جو اسلام کی تعلیم پہ نہیں چلتے وہ مسلمان تو ہوتے نہیں، تو مسلمان کو یہ بدنام کرتے ہیں۔ سیدھی بات، غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، ودواؤں کی مدد کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، ان کی کتاب میں ہے، قانون میں ہے، قرآن میں ہے۔ تو پھر لوٹ پاٹ، غنڈہ گردی مسلمانوں کے سسٹم سے باہر ہوئی، اور اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ ایمان کا کمزور ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی پسینے کی
गाढ़ी कमाई हलाल कमाई भी खा करके भरपेट सोए हो, और तुम्हारा पड़ोसी खा वो बुत परस्त हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी और मजहब का हो, लेकिन वो पड़ोसी है, और अगर वो भूखा सो गया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी, यानी ये शुद्ध कमाई भी शुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो जाएगी, हराम हो जाएगा तुम्हारा खाना, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया। अगर तुम्हें किसी ने कुछ तकलीफ दी, तुम बदला ले सकते हो, अगर माफ कर दो तो और ज्यादा बेहतर है। ये तालीम, ये शिक्षा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय और नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही लिया जाता है। उसकी वजह ये भी है कि आप पूरी जिंदगी सादगी और अच्छाई से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी इतने बेहतरीन पर जिन्होंने ये बताया कि माँ बाप इज्जत के लायक हैं, कदर के लायक हैं, इनकी इज्जत करो, इनके हर खिदमत के लिए तन मन धन निछावर रखो, लेकिन पूजा इनकी नहीं करना है। पूजने के लिए अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करनी है, इनकी इज्जत करनी है, इनकी खिदमत करनी है। एक मुकाम दिया कि छोटों से प्यार करो, बड़ों का अदब करो, रिस्पेक्ट करो, कदर करो। सभी स्कॉलर्स, यानी कि वो हिंदू मजहब में पंडित कहलाते हैं, मुस्लिम मजहब में आलिम कहलाते हैं, और सिखों में गुरु कहलाते हैं, ईसाई में पादरी पॉप कहलाते हैं। सब में अलग अलग अपने अपने हिसाब से स्कॉलर्स का टाइटल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबकी इज्जत करो, सभी स्कॉलर्स की इज्जत करो, सभी इल्म वालों की कदर करो, यानी सबसे अच्छा रिस्पेक्टेड अंदाज से पेश आओ, सिर्फ खुद को ऊंचा मत समझो। मानवाधिकार भी पूरे तौर पे बताया कि सब का हक है जीने और सुकून से रहने का, किसी को बिला जरूरत न सताओ। लेकिन वैसे एक अच्छे इंसान, एक अच्छे प्रोफेट के ऊपर भी उंगली उठाने के लिए उस वक्त भी अबू जहल और अबू लहब जैसा मरदूद मलऊन शख्स बाज ना आता था, और उन्हें कोशिश करता रहता तंग करने की, परेशान करने की। और अभी के इस हिंदुस्तान में नरसिंह आनंद और वसीम रजवी जैसा खबीस भी वैसे बेहतर और अच्छे नबी पर इल्ज़ाम लगाया, और इतना मुस्तहकम और इतना मुकम्मल बुक कुरान पे कमी निकाला, तो हुकूमत हिंद को ऐसे बेलगाम, ऐसे बेवकूफ़ों पे, बेहूदगियों पे सज़ा की कार्रवाई करनी चाहिए, और अपने देश में अमन व सलामती बनाए रखने का ख्याल करना चाहिए।